سب کے ساتھ ہو۔ آج شام خاص شام ہے کیونکہ یہ دعایا عبادت ہے اور اس میں ہم شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی مناجاتوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی درخواستوں کو اس کے حضور میں رکھتے ہیں۔ ہم اپنے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اور آج جو کلام کا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یوں ہوگا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ اور آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کون ہوگا جو یسوع کو جواب دے گا۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 43ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا، کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ آمین۔ یسوع نے کیا کہا؟ وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ کسی نے مجھے چھوا تو ہے۔ یسوع نے کہا ہے کسی نے مجھے چھوا تو ہے۔ کون ہے جس نے مجھے چھوا ہے؟ ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، 12 ایئرس، اور ایک 12 سال کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بلڈ ڈیزیز، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس لاغر ہو گئی تھی، کس قدر کمزور ہو چکی تھی اور کس قدر مجبور ہو گئی تھی۔ بائبل فرماتی ہے کہ اس نے اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس کافی جمع پونجی تھی، اور جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اور جس حکیم کا ذکر ہوتا تھا اور جہاں جہاں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، ایک اچھا حکیم ہے، یہ تجھے آرام دے سکتا ہے، اس کی میڈیسن کھانے سے تو آرام پا سکتی ہے۔ اور اس نے رومی ڈاکٹروں کو، اس نے یونانی ڈاکٹروں کو، اور پھر انہوں نے عبرانی ڈاکٹروں کو، سب ڈاکٹرز آزما لیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی فیس تھی، اور اپنا سارا مال وہ کیا کر چکی؟
خرچ کر چکی، اور لکھا ہے اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی۔ ہر ڈاکٹر آزما لیا، جیسے آج کے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے، لوگ حکمہ کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور دیسی سارے نسخے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کل چائنیز جو ہے طریقے آگے ہیں، اوکوپنکچر اور بہت سارے طریقے ہیں جو فقط اس بات کے لیے ہے کہ آرام آنا چاہیے۔ اور جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس عورت نے، جسے بلڈ ڈیزیز ہے، اور ببلیکلی وہ ناپاک عورت کہلاتی ہے، اور جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی اس ڈیزیز کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکی ہے، انتہائی لاغر ہو چکی ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کی باڈی ہی لاغر نہیں ہوئی، بلکہ اس کا سارا مال جو اس کے پاس تھا اس سے بھی ہاتھ دھو چکی تھی، اپنی بیماری، اپنی صحت کھو چکی تھی، اور اپنے ساتھ اپنا روپیہ پیسہ کھو چکی تھی۔ تو سوچئے، وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ہر طرح سے، چاروں طرف سے وہ کیا تھی؟ وہ بالکل مفلس ہو چکی تھی، اور اس کو کوئی جو ہے وہ آرام نہیں آ رہا ہے، اور کوئی صحت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اور ہر سال میں وہ اس کی ڈیزیز بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور شاید اس نے یہ ٹھہرا لیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی ٹھیک نہیں ہوں گی اور مر جاؤں گی۔ اور اگر آپ دوسری اناجیل میں پڑھیں، مرکز میں پڑھ لیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے، متی میں، مرکز میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے یسوع کا حال سن کر، آمین۔ اگر آپ مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر چکی تھی، خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ لکھا ہے یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یسوع کا حال سنا اس نے، اس کا کہ کرائسٹ جیسس وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شفا دیتا پھرتا ہے، اور چونکہ جو لاء کے مطابق وہ کسی کو چھو نہیں سکتی، اس لیے وہ چھپکے کے ساتھ، جیسے کہ لکھا، بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی، آگے سے نہیں آئی جا کے اسے ریکویسٹ کر سکے، کیونکہ فوراً یہودیوں نے اسے جو ہے جان لینا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو جگہ بجگہ جا کر علاج کراتی پھرتی تھی، اور ضرور ہے کہ سارے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ عورت بیمار ہے، اور اس کی بیماری سے بھی شاید واقف تھے، اس لیے شاید وہ پیچھے سے ہو کر گئی، یا شاید اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا تھا کہ کوئی مجھے نہ جانے اور میں چپکے سے جو ہے وہ اپنی بیماری سے شفا پا جاؤں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اس وقت دنیا کا بھی حال اسی طرح کا ہے، اپنے طور طریقے اور اپنی ساری کوششیں پہلے آزماتے ہیں، اور اپنی ساری کوششیں کر لیتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی وہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صرف اپنی کوششوں کے ذریعے سے، اپنے طور طریقوں سے اور دوسروں کے اوپر بھروسہ رکھنے کے سبب سے حکیموں، ڈاکٹروں کے اوپر ریلائی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن فقط اور فقط ان چیزوں کے اوپر اپنا بھروسہ رکھ لینا
اور جب سب کچھ کھو چکتے ہیں تو شاید بعد میں خدا یاد آتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پہلے سے اپنے خدا کے طالب ہو جائیں. آمین. تاکہ ایسی اپنی صحت سے بھی بس صحت کو بھی نہ کھو سکیں اور نہ ہی اپنے روپے پیسے کو, اپنے مال و اسباب کو وہ کھو سکیں. اس عورت کے ساتھ, اس کے خاندان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے. ایک طرح سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے. اپنی صحت کھو دی ہے اور اپنا مال بھی کھو دیا ہے. اور اب کیا ہوا ہے؟ کچھ اس کے اندر ایک امید کی کرن آئی ہے کہ یسوع اس علاقہ کے اندر آیا ہے. آمین. یسوع کیا ہے؟ اس علاقہ کے اندر آیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس نے اس کا حال سن کر, یعنی اس کا مطلب ہے وہ ویٹ میں تھی کہ بھی یسوع مسیح آئے, کیونکہ یسوع مسیح گیراسینیوں کے علاقے میں تھا اور اس کے بعد وہ واپس آتا ہے. اور لوگ جب آپ لوکا کی انجیل میں پڑھیں تو لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اس سے ملتے ہیں. اور یہ بھی عورت اب اس ڈاکٹر کو آزمانا چاہتی تھی. آمین. اس ڈاکٹر کو بھی کیا کرنا چاہ رہی ہے شاید. اور اس نے اس کا حال سنا کہ یہ بھی شفا دیتا ہے, یہ بھی کیا کرتا ہے, بیماروں کو رہائی دیتا ہے, اور آج میں شفا پا جاؤں گی. آمین. لیکن اس دفعہ اس نے اپنے اندر کچھ ڈیسائیڈ کیا, اور وہ ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ اگر میں اس کی پوشاک چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یہ اس نے اپنے اندر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا. اگر میں اسے چھو لوں گی, اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی, تو کیا کر لوں گی, میں شفا پا لوں گی اور اچھی ہو جاؤں گی. اور اس نے ایسا ہی کیا. جو کچھ اس نے اپنے اندر ٹھہرایا تھا اس نے ویسا ہی کیا. جسے بھیڑ سے دیکھ نہ سکے, بیچ میں سے گئی, ٹھیک ہے. اور شاید اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر ڈھانکا ہوگا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے, کوئی مجھے پہچان نہ لے. بے شک کئی لوگوں نے کہا کہ یہ لاغر سی عورت کیسے جو ہے وہ جا رہی ہے. اور حیران کن بات ہے کہ وہ بھیڑ میں سے اندر سے جانا, اس میں سے گزرنا اور کرائسٹ کو چھونا, اس تک پہنچنا, یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, بھیڑ میں سے گئی اور کرائسٹ تک پہنچی ہے. اور جو اس کوشش کے ساتھ کرائسٹ تک پہنچتے ہیں, خداوند اس کی تعریف بھی کرتا ہے. خداوند ایسوں سے خوش بھی ہوتا ہے جو اس طریقے کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں, اور کہ اپنا ٹھہرا کر, ارادہ باندھ کر, پوری سوچ کے ساتھ, پورے خیال کے ساتھ, پورے ارادہ کے ساتھ, بلکہ پورے ایمان کے ساتھ, جس کی تعریف یسوع مسیح نے کی ہے کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. چنانچہ جب اس ایمان کے ساتھ وہ گئی ہے پیچھے سے اور بیچ میں سے گزری ہے عورت ہونے کی حیثیت سے, اور اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو کیا کیا ہے, چھوا ہے. اور ببلیکلی طور پر جو اس نے ٹھہرایا ہے وہ بھی سن لیجیے کہ اس نے اپنے اندر کیا ٹھہرایا, اور وہ کس طور پر اپنی طور پر وہ لائف بسر کر رہی تھی. جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اپنا مال وہ کیا کر گئی تھی, اس نے سارے حکیموں پر خرچ کر دیا تھا جو اس کے پاس جمع پونجی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی سوچوں کے مطابق, اپنے ارادے کے مطابق, اپنی کوششوں کے طریقے سے اور اپنی سمجھ کے ساتھ وہ عورت چلتی تھی. اور یہ چیزیں خداوند کو قطعی پسند نہیں ہیں. اور اس میں, اور جب کرائسٹ کو اس نے چھوا ہے, اس نے یسوع کو چھوا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اندر چینج کیا ہے.
اس نے اپنا مائنڈ تبدیل کیا ہے. اور جب اس نے اپنا مائنڈ تبدیل کیا تو آپ دیکھیے کہ اس کے ذہن میں کیا آیا تھا. جب آپ گنتی کی کتاب 15ویں باب اس کی 37ویں آیت پڑھتے ہیں، وہاں پر اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پہرونوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانگیں. یہ جھالر تمہاری ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کر ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو. میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس عورت کے بارے میں، یہ جو اپنے دل اور اپنے آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں چلتی تھی، اور اس سبب سے اس نے کیا کیا، اپنی صحت کو بھی کھو دیا، اپنے روپے پیسے کو بھی کھو دیا، اور اپنے گھرانے کے اندر دور دور رہتی تھی، اور اپنے ارد گرد سے بھی وہ کیا کرتی تھی، وہ دور رہتی تھی. اور خداوند نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی کنارے کی جھالر کے اوپر کیا کرنا، آسمانی رنگ کا ڈورا کیا کرنا، اسے ٹانگنا. یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کر ان کو عمل کرو. لہذا اس نے یہ ارادہ باندھ لیا کہ آج جو حکم دیتا ہے میں اس کی پوشاک کو چھوؤں گی. آمین. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس جھالر کو اس نے جا کر چھوا ہے، اس کنارے کو اس نے چھوا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ اب میں تیرے حکموں کے اوپر عمل کروں گی، میں تیرے آئین کے اوپر عمل کروں گی، اور میں اپنے دل اور اپنی آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہیں کروں گی. یعنی اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں اور اپنے ارادوں کے مطابق نہیں چلوں گی. اور اس سبب سے میں نے اپنا بہت کچھ کھو دیا ہے اور نقصان کر دیا ہے. اور آج میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی آنکھوں اور اپنے دل کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کریں. اس سے ہم اپنی صحت کھو بیٹھیں گے، اس سے ہم اپنا مال کھو دیں گے، اپنا خاندان کھو دیں گے، اپنی سماج میں اپنا سوشل سٹیٹس کھو بیٹھیں گے، اور ہم بہت دور چلے جائیں گے جیسے کہ یہ عورت. اور یہ جب اس نے یہ کہا کہ میں اس کے کنارے کی پوشاک کو چھوؤں گی، اور بہت سارے فقیہ فریسی اور جو ہے بڑے بڑے نامور لوگ یا اس وقت تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے روحانی ہیں، مذہبی ہیں، اس کا کنارے کو چھونے کا اس نے ارادہ نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک جو اسرائیلی ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنی جھالر کے چوگرد جو ہے وہ آسمانی ڈورا جو ہے وہ ٹانگتا تھا، لگاتا تھا. تو اس کا یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ وہ نہیں لگاتے ہوں اور کرائسٹ اس نے لگایا ہوا ہو، ایسا بھی ممکن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس عورت کا مائنڈ اب جو ہے یہ جب یسوع مسیح کا حال سنا ہے اس کا ایک دم سے ذہن بدل گیا کہ اب میں اس کی کو چھوؤں گی اور میں خداوند سے کہہ دوں گی کہ خداوند میں تیرے قدموں میں آ گئی ہوں اور میں تیرے حکموں کو مانوں گی، میں تیرے آئین کو مانوں گی، میں تیرے قدموں میں رہوں گی. آمین.
اور میں اپنی زندگی جو تو مجھے دے گا اور جب میں شفا پا جاؤں گی میں تیرے لیے بسر کروں گی. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اور پھر خداوند نے کہا کہ اپنے خدا کے لیے مقدس ہو. اپنے خدا کے لیے کیا ہو؟ مقدس ہو. اور اس وقت وہ جو ہے وہ انکلین پوزیشن میں ہے. اس کی جو حالت ہے وہ ناپاکی کی حالت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہونا چاہتی ہے. میں اے خداوند اپنے آپ کو تیرے لیے مقدس کرنا چاہتی ہوں. آمین. میں اے خداوند خدا جیسے کہ لکھا ہے جو جس اصول کے ساتھ وہ آئی ہے وہ اصول جو بائبل بیان کرتی ہے وہ یوں ہے کہ بلکہ تم میرے سب حکموں کو یاد کر کر ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو. لہذا جب اس نے مسیح کو چھوا ہے, مسیح کی پوشاک کے کنارے کو چھوا ہے, تو اس غرض کے ساتھ کہ اے خداوند میں مقدس ہونا چاہتی ہوں, میں پاک ہونا چاہتی ہوں, اور میں اے خداوند خدا شفا پا کر تیرے حکموں کو جو ہے وہ یاد کر کر اسے عمل میں لانا چاہتی ہوں. جس کو میں نے جو ہے وہ پیچھے کیا ہوا تھا, جسے میں نے جو ہے وہ اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا تھا, اب میں اپنے دل کی راہ پر نہیں چلوں گی, نہ میں اپنی آنکھوں کی راہ کے اوپر چلوں گی, بلکہ اب تیرے حکموں کی راہ پر چلوں گی, میں شریعت کے اوپر چلوں گی. آمین. تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں. آمین. یہ اس کا لا ہے, اس لیے تم یہ لگا کہ میں تمہارا کیا ٹھہروں؟ خدا ٹھہروں. لہذا اب اس نے جب اسے دیکھا اور اسے چھوا کہ اے خداوند تو میرا خدا ٹھہر. آمین. اسے اپنا خداوند مانا ہے, اسے اپنا خدا مان لیا ہے, اس نے جو اپنا گاڈ لارڈ مان لیا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ میں خداوند تمہارا خدا ٹھہروں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. لہٰذا اب یہ اس سوچ کے ساتھ کہ میں تیرے حکموں کے پر چلوں گی, میں اپنی آنکھوں اور دل کی راہ کی پیروی نہیں کروں گی, اس کی خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گی, اور پھر میں مقدس ٹھہروں گی, اور پھر تو میرا خدا ہوگا, اس لیے میں تیرے کنارے کی پوشاک کے کنارے کو کیا کروں گی؟ چھوؤں گی. آمین. لہذا جب اس سوچ کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ کوئی اس کے پاس آئے گا اور اس کو چھوے گا تو وہ کیا کہے گا؟ پھر مجھے کس نے چھوا ہے. پریز دی لارڈ. اور آپ اکثر اوقات, بلکہ بعض دفعہ میں بھی اور بہت سارے کیا کہتے ہیں؟ اے خدا مجھے چھو, ایسے کہتے ہیں نا, مجھے کیا کر. لیکن بہت دفعہ ہمیں بھی چھونے کی کوشش کرنی چاہیے. آمین. ہمیں بھی اسے چھونے کی کیا کرنی چاہیے. اور آپ اناجیل میں پڑھیے کہ بہت سارے لوگ تھے جو اس کی پوشاک کو چھوتے ہی تھے, ان کی خواہش تھی کہ ہم اسے چھو ہی لیں گے تو کیا کریں گے؟ شفا پا جائیں گے. لہذا اگر کسی شخص نے جو ہے وہ شفا پانی ہے, وہ کیا کرے؟ وہ بڑے ایمان کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ کہ میں تیرے حکموں کے اوپر چلوں گا. اب چھونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب اس نے جو چھوا ہے اس نے پہلے اس جو ہے وہ قانون کو, اس لا کو یاد کیا ہے. کیا کہ جب اس کے حکموں کو میں یاد کر کر اسے جو ہے اس کو دیکھوں گی یا اسے چھوؤں گی تو میں کیا کروں گی؟ شفا پا جاؤں گی. میں اپنے دل کی راہ پر نہیں, میں اپنی آنکھوں کی راہ پر نہیں, میں بلکہ حکموں کے اوپر عمل کروں گی, اور میں جو ہے اس کا اپنا خدا مانوں گی, اور میں مقدس ٹھہرنا چاہتی ہوں. اس سوچ, اس خیال کے ساتھ جب وہ جو ہے وہ گئی ہے تو اس نے فوراً اپنے اندر
खुदावन की कुव्वत को महसूस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा हमें क्या करने की जरूरत है? हमें उसे छूने की जरूरत है। किसी ने तो मुझे छुआ है, ये क्वेश्चन है जो यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे तो छुआ है, छुआ तो है। उसने कहा वो ठहर गया, किसी ने तो छुआ है, छुआ तो है। आमीन। उसने कहा किसने जब मुझे छुआ है, किसने मेरी पोशाक छुई है? वो कहते हैं पतरस ने फौरन कहा और उसके शागिर्दों ने कहा वाह ये कैसी अजीब बात, ये किसने छुआ? भीड़ तो तुझे दबाए हुए है, तुझ पर गिरी पड़ती है। ठीक है, उसने कहा किसी ने तो छुआ तो है। वो कौन है जिसने मुझे छुआ है? जिसने अपने दिल के अंदर ये इरादा बांधा है कि मैं उसके कुराने की पोशाक को छूऊंगी। वो जो दिलों और गुर्दों की भेद जानता है, उसे मालूम है कि इस औरत ने अब ये ठान लिया है कि खुदावन उसका खुदा कहलाए। इसने ये ठान लिया है कि वो पाक हो जाए। उसने ठान लिया है कि मैं उसके हुक्मों के ऊपर अमल करूं। उसने ठान लिया है कि मुझे छुटकारा मिले, और जो मिस्र से रहाई देता है वो मुझे इससे भी रहाई देने में कादिर खुदा है। आमीन। इसलिए फिर उसके अंदर से कुव्वत निकली है, और यीशु मसीह ने ये कहा है किसी ने तो मुझे छुआ तो है। आज ये देखने की जरूरत है कि किसने यह यीशु मसीह को छुआ है। यीशु ने कहा वो कौन है जिसने मुझे छुआ? कौन है जिसने मुझे छुआ है? लिहाजा अगर कोई शख्स यीशु मसीह को छूता है तो सिर्फ छूने से ही सारा काम हो जाएगा, नहीं, बल्कि इस इरादा के साथ कि मैं उसके हुक्मों के ऊपर अमल करूंगा, इस इरादा के साथ कि मैं उसके हुक्मों को याद करता हूं, अमल करूंगा, अपनी आंख अपने यह दिल की यह कि आप राह के ऊपर पैरवी नहीं करूंगा, गुनाह करूं, बल्कि अब मैं इस इरादा के साथ क्राइस्ट के पास आया और आई हूं कि मैं उसे जब छूऊंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, मुकद्दस होंगी, और वो मेरा खुदा होगा। आमीन। अगर हम खुदा यीशु मसीह को छूना चाहते हैं आज शाम, तो फिर किस तरह छूएं? हम उसको किस तरह से छू सकते हैं? इस तरीके से, ऐ खुदावन मैं तेरे हुक्मों को याद करता हूं और मैं उस पर अमल करूंगा। मैं अपनी आंखों की ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलूंगा, अपनी दिल की ख्वाहिश के मुताबिक यह वो पैरवी नहीं करूंगा कि ज़नाकारी करूं, बल्कि क्या करूंगा खुदावन, मैं तेरे हुक्म को याद कर इसे अमल में लाऊंगा कि मुकद्दस बन जाऊं। आमीन। और तू मेरा खुदा कहलाए। और यीशु मसीह ने जब यह इंक्वायर किया और उसने ये तहकीक की, वो खड़ा हो गया। सारी भीड़ से अब देखने लगी कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। इसे इतने लोग उसे छू रहे हैं, लेकिन इस के साथ किसी ने नहीं छुआ कि मैं उसके हुक्मों के ऊपर अमल करूंगा या करूंगी। किसी ने इस अंदाज के साथ उसे नहीं छुआ था कि मैं जो है उसे अपना खुदा मानूंगी या मानूंगा। किसी ने इस अंदाज के साथ उसकी पोशाक के किनारे को या आसमानी डोरे को नहीं छुआ था जिसमें जो है ये हकीकत छिपी हुई थी कि वो मेरा खुदा है और मैं मुकद्दस बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। आमीन। लिहाजा अगर कोई शख्स आज शाम जब वो छूने के लिए तैयार है, तो ये नहीं कि आज मैं जो है इबादत में आया और आई हूँ और मैं कलाम को सुन रही हूँ, अब मैं मसीह को छूऊंगी। ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से होगा जिस तरह से इसने किया है। आमीन। कि अब जब लॉ के ऊपर खुदा के कलाम को मैं मानूंगा और फिर आप जो है जब उसके कदमों में आएंगे तो आप उसे छुएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप उसे छुएंगे तो फिर कुव्वत का एक्सपीरियंस आप अपनी जिंदगी के अंदर वो कर सकेंगे। और ये पोशीदगी के साथ, छूकर पोशीदगी के साथ जो है अपनी बीमारी से रहाई पा जाना चाहती थी, लेकिन आज जब वो पूरे इस्राएल के अंदर उन तमाम लोगों को जब वो बयान करना चाहता था कि अगर ये आसमानी डोरे से क्या मुराद है, आसमानी जो है वो रंग के डोरे को छूने से क्या मुराद है, जिस तरह से इस औरत ने जो है वो छुआ है, वो सब जान लें कि अगर कोई शख्स
खुदा के हुक्मों के ऊपर अमल करने के लिए तैयार है, खुदा की जो है वो ज़ात को मानने के लिए तैयार है, मुकद्दस बनने के लिए तैयार है, अपनी आंखों की ख्वाहिश, अपने दिल की पैरवी को जब तर्क करने के लिए तैयार है, तो फिर छुए उसे और वो रहाई पाएगा, वो शिफा पाएगा, वो जिंदगी पाएगा और वो निजात पाएगा। आमीन। और अदरवाइज जितना मर्जी मसीह को दबा ले, जितने मर्जी जो है वो नारे लगा ले, जितने मर्जी गीत गा ले और जितने मर्जी जो है वो घुटने टेक ले, जितनी मर्जी जो है वो अपनी आवाज को उसके सामने बुलंद कर ले और उसके ऊपर चढ़ाई कर दे, जैसे कि वो सारी भीड़ उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ है। फायदा लेना है तो क्या किस तरीके से लिया जा सकता है? इस इरादे के साथ, ऐ खुदावन आज मैं इस तरह से तेरे कदमों में आऊँगा या आऊँगी कि मैं तेरे हुक्मों के ऊपर अमल करने का इरादा बांधती हूँ। मैं एकदम तेरे हुक्मों को याद करती हूँ जिससे मैं भूल बैठी थी, जिसको मैंने तर्क कर दिया था और मैं अपनी आंखों की ख्वाहिश के ऊपर चल रही थी या चल रहा था। मैं अपने दिल की यह राह के पर या उसकी पैरवी कर रही थी और मैं ज़नाकारी, गुनाह और बदी के जो है समंदर के अंदर जो है डूबा और डूबी हुई थी। लेकिन आज मैं उसे याद करके जो है मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रही हूँ। और आप देखिए क्राइस्ट भी जो है वो तैयार है कि इसने मुझे आज छूना है, किसी ने मुझे छूना है, और फौरन उसने उसे छुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसे ये छुआ तो यीशु मसीह है वो ठहर गया, एकदम से इंस्टेंटली यह खुदा के अंदर से कुव्वत निकली और उसके बदन के अंदर दाखिल हुई और उसके हर एक एक सेल को यह उसने छू दिया और यूं वो शिफा पा गई और उसने अपने बदन में महसूस किया कि मैं क्या कर गई हूँ, वो शिफा पा गई। सब इनकार करने लगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा, कौन है जिसने मुझे छुआ? सब इनकार करने लगे। ठीक है, तूने छुआ? नो 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 नो। एक बड़ी भीड़ जो है नो 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 कर रही थी, लेकिन उनमें से एक औरत थी जो वो चुप करके खड़ी हुई थी और उससे शायद पूछा, उससे बजाय कि मेरी बारी आए और उससे पहले कि उसकी बारी आए, वो जो है वो यीशु मसीह के पास आ जा खड़ी हुई। उसे कहा, मैंने छुआ है। Praise the Lord. Who is today? Who is? कौन है जो आज उससे छुएगा? कौन है जो आज ये हिम्मत करेगा? कौन है जो आज ये दलील करेगा कि मैं उसके हुक्मों के ऊपर अमल करूंगा या करूंगी? कौन है जो ये आज ये दलील करेगा कि मैं आज आंखों की ख्वाहिश और अपने दिल की पैरवी नहीं करूंगा? कौन है जो आज ये दलील करेगा कि मैं जो है मुकद्दस बनना चाहता हूँ? कौन ये आज ये दलील करेगा कि वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा जिसने मिस्र से रहाई दी है और अब उसका बेटा छुड़ाने, गुनाह से छुड़ाने, बचाने के लिए इस जमीन पर उतरा हुआ है। हालेलुया। और उसने वहां पर लिखा है, जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती क्योंकि आज सिलसिला स्टार्ट हो गया, नो 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 का जब सिलसिला स्टार्ट हो रहा था, इससे पहले कि मैं जो है मेरी बारी आई और मैं कहूँ कि हाँ, उससे पहले उसके पास आई और उसने अपना सारा हाल लिखा है। उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पाली। आज सारी दुनिया ने जान लिया कि अगर आसमानी डोरे को छूते हैं तो इसका क्या मतलब है। आमीन। अगर आज भी यह इस आसमानी डोरे को छुएंगे, इस कलाम को अपनी जिंदगी को ले लेंगे और इसको अपनी जिंदगी में अपना लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं हुक्मों के ऊपर अमल करूंगा और इसके ऊपर चलूंगा और इसको मानूंगा और अपनी ख्वाहिशों को जब वो तरह करूंगा, जिंदगी की शेखी को, आंखों की शेखी को, जिस्म की शेखी को, सब कुछ मैं तरक कर यह अपने खुदा का तालिब हूँगा। तो फिर आपके अंदर दलेरी आएगी कि आप मसीह को छुएंगे और आप जब यीशु मसीह को छुएंगे तो आप शिफा पाएंगे। आमीन। खुदा यीशु मसीह चाहता है कि उसे छुआ जाए। इस पैसेज से मालूम होता है क्राइस्ट चाहता है कि उसे छुआ जाए। एक आध जगहों के ऊपर है जिसमें यीशु मसीह ने छुआ, ठीक है, एक दो जगहों के ऊपर है, लेकिन यह अगर मैं यूं कहूं तो वो तो ये चाहता है कि उस आसमानी डोरे को छुआ जाए। आमीन। उस आसमानी को छुआ जाए और उस आसमानी को जब पूरे के पूरे आसमानी को जब छूएंगे, वो तो झालरों की जो है वो छूते थे, इस आसमानी को जब छुएंगे तो क्या कुछ उनकी जिंदगियों के अंदर होगा। सिर्फ आज
जो है आप को मैं बताना चाहता हूँ कि क्राइस्ट जो है वो आसमानी है। अगर उस आसमानी को जब वो छुएंगे तो यकीनन जो है हम अपने अंदर जो है अजीब तरह की कुव्वत और ज़ोर को और जलाल को, हशमत को और मामूरी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल कर पाएंगे। उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। आमीन। आज सलामत चली जाने का हमारे पास भी टाइम है, हमारे पास भी मौका है। हम खुदावंद के पास आएँ और खुदावंद की बरकत को हासिल करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दरख्वास्त करें। We worship you Lord। ऐ खुदावंद, मैं अपनी आंखों की ख्वाहिश और अपने दिल की पैरवी को तर्क करता हूँ और मैं तेरे हुक्मों को याद करता हूँ और उसको अमल में लाने का इरादा बांधता हूँ। मैं ऐ खुदाबंद मुकद्दस होना चाहता हूँ। मैं ऐ खुदाबंद तुझे अपना खुदा मानता हूँ और तेरे कदमों में आया हूँ कि तुझे छू लूँ। मुझे इजाज़त दे खुदाबंद कि मैं तुझे छू लूँ। मैं तेरी हुजूरी में आया हूँ, मैं तेरे कदमों में आया हूँ, मैं तेरे कदमों में लिपट जाना चाहता हूँ। उस कुव्वत को जो तेरे अंदर से निकलती है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना चाहता हूँ। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र हो। तो हमें इजाज़त देता है कि हम तुझे छुए, बदले में तू हमारी तारीफ करता है कि सलामत चली जा। तो हमें सलामती की खबर देता है जब हम तुझे छूते हैं खुदावंद। और आज तेरे लोग तेरे कदमों में हैं और ये इरादा करते हैं कि तुझे छुए खुदावंद। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हर एक तुझे छू कर जिंदगी निजात और शिफा हासिल कर दे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं खुदावंद। दुनिया के घरों के अंदर एकदम खुदा बीमारी एकदम खुदा घुसी हुई है। लोग लाखों लाख एकदम खुदा अपना सारा माल एकदम खुदा अपनी बीमारी पर खर्च करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं और उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा खुदावंद, बल्कि ज्यादा बीमार हो रहे हैं खुदावंद। और कई वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं और उनका दम घुट रहा है खुदावंद। ऐ खुदावंद, आज वो ये इरादा करे कि तुझे आसमानी को छू लें। आज वो इरादा कर लें कि हम तेरे हुक्मों के ऊपर चलेंगे। हम अपने गुनाह को तर्क करते हैं, अपने दिल की पैरवी से ये बाज आते हैं, अपनी आंखों की ख्वाहिशों से बाज आते हैं, उस ज़नाकारी और गुनाह और बदी को अपनी जिंदगी से तर्क करते हैं और तुझ आसमानी को छूते हैं और मुकद्दस होना चाहते हैं, पाक होना चाहते हैं और तुझे अपनी जिंदगी का नजात दहिंदा खुदावंद खुदा मानना चाहते हैं। और आज जो ये इरादा करते हैं खुदावंद, उन पर तेरी बरकत, उन पर तेरी सलामती। वी प्रेज यू। और अभी इसी वक्त एकदम खुदा तेरी कुव्वत उनकी जिंदगी में दाखिल हो। मैं ईमान रखता हूं कि बहुत सारे लोग तुझे छू रहे हैं, वो छूना चाहते हैं। एकदम उनकी जिंदगी में ये दिलेरी आ जाए। वी वर्शिप यू। हम ईमान के साथ तुझे छूते हैं, हमें ईमान के साथ एकदम खुदा अपना हाथ तेरे तरफ बढ़ाते हैं और तेरे तख्त को छूते हैं, उस जलाली तख्त जहाँ से बिजलियाँ, आवाज़ें, गर्जे पैदा होती हैं, ताकि हमें जात, शिफा, रहाई और सलामती मिल सके। खुदा में तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश और तेरी हमदी हो। ये कलामती लोगों की जिंदगी का पीछा करे खुदा, तेरी बरकत लोगों के साथ। हालेलुया।